اسرائیل کو دہشت گردی سے نمٹنے کا بڑا تجربہ ہے، اس لیے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں ٹریننگ لینے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ بتائیے کہ اسرائیل نے دہشت گردی سے کہاں اور کس جگہ کامیابی سے مقابلہ کر کے خاتمہ کیا؟ کوئی اسرائیل اگر 40-50 سال سے کہیں مقابلہ کر رہا ہو کسی ایک ملک میں بتائیں، اور وہاں اسرائیل کی کوششوں سے امن چین سکون کے حالات بدل کر ہو گئے ہوں، ایسی کوئی مثال پیش کیجئے۔ فلسطین کا معاملہ یہودیوں کے زیر اثر، عالمی میڈیا کے زیر اثر، مغرب کی تائید کی بنیاد پر مظلوم فلسطینیوں کو دہشت گرد انتہا پسند اگر کہا جاتا ہے تو یہ بالکل ظلم کی بات ہے، کیونکہ یہ ان کی اپنی سرزمین ہے۔ ہاں، لوگوں نے سوال اٹھایا، اسرائیل نے بہت کوشش کی کہ بعض اخبارات انہیں مظلوم کہتے تھے تو کہا کہ نہیں، ان کو دہشت گرد کہو۔ تو ہندوستان کے ایک صحافی نے یہاں کے ایک کانفرنس میں ایک اسرائیلی یہودی نمائندے سے کھڑے ہو کر کانفرنس ہال میں سوال کیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کو جو ہے دہشت گرد کہیں، اگر ایسا ہے تو ہمیں ہندوستان کے جتنے بھی مجاہدین آزادی ہیں جنہوں نے انگریزوں کے سامراج سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ان کا مقابلہ کیا، ہمیں انہیں بھی دہشت گرد کہنا پڑے گا؟ کیونکہ جس وقت ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی تو وہ حاکم تھے اور یہ محکوم تھے، اور اس کے خلاف یہ عالم بغاوت بلند کر رہے تھے مجاہدین آزادی۔ تو کیا ہم ان ہیروز کو باغی لکھیں حکومت کے منشے کے مطابق؟ اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں؟ تو اسرائیل کا بڑا زور ہوتا ہے، اس کے اپنے موافقین تو یہی کرتے ہیں، جو موافق نہیں تھے ان کو موافق بنانے کی پوری کوشش کی گئی۔ تو اب تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ اسرائیل کے نقطہ نظر سے فلسطینی جو کہ مظلوم ہیں، جن کی زمین پر غصب کیا ہے، اس نے چھینا ہے، اور مسلسل نصف صدی سے زیادہ، 60 سال سے زیادہ گزر گئے، ان کو خاک و خون میں لٹایا جا رہا ہے، اور غزہ کے پورے پٹے کو دنیا کی سب سے بڑی جیل کی حیثیت دے دی گئی ہے، اور ہر قسم کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اور آزادی کا معاملہ وہاں یہ دیکھیے کہ دنیا کے بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، وہاں پورے غزہ میں کہا جاتا ہے کہ ایک گولی اور ٹیبلٹ جو ہے دوا کا، ایک میڈیسن جو ہے، بغیر یہودیوں کی چیکنگ کے پاس نہیں ہو سکتی، آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس مقام پر 60 سال سے 70 سال سے اسرائیل نبرد آزما ہے، تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑا تجربہ کار ہے، دہشت گردی کے خاتمہ کرنے کا اچھا تجربہ ہے؟ جی نہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ دہشت گردی کو فروغ دینے کا مرکز ہے اسرائیل، اور یہ دہشت گردی صرف اسرائیلی حکومت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کے مذہب کی بنیاد پر ہے۔ جو موجودہ مذہب، اصلی توریت تو ہے نہیں ان کے پاس، محرف توریت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تبدیل شدہ دین ہے۔ آپ اس توریت کی محرف شکل میں تلمود میں ایسی شکیں دیکھیں گے، پروٹوکولز آف جوس، یہودیوں کے پروٹوکولز کو آج دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ دیکھیں کتنا خطرناک تھا۔ کہتے ہیں کہ ہٹلر نے ان کے خلاف جو سخت رویہ اختیار کیا تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے پروٹوکولز کی پر اس کو اطلاع حاصل ہو گئی تھی، جس کے تحت وہ مختلف فریب اور سازش کو اختیار کر کے دنیا پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، اور ساری دنیا کی اقوام کو اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔ جیسا کہ تلمود میں ہے کہ سارے جانور اور کیڑے مکوڑے ہیں، اصلی انسان صرف یہودی ہیں، اور غیر یہودیوں کو مار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دنیا کے لوگ کہتے ہیں کوئی مذہب دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا۔ اب آپ تلمود کی تعلیم میں دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ یہودی کے علاوہ جتنے انسان ہیں حقیقت میں وہ انسان نہیں ہیں، شیطانی عنصر سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کو کسی بھی طرح سے دھوکہ دینا، ان کے قبضے کی چیزوں کو چھین لینا، دھوکے سے، فریب سے، مار کر، کاٹ کر، قتل کر کے، دھماکے کے ذریعے سے، یہ اجر و ثواب اور نیکی کا کام ہے۔ یہ ان کی مذہبی تعلیم کہہ رہی ہے۔ کیا یہ دہشت گردی کی تعلیم نہیں ہے؟ اب یہ ہم جانتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا دین نہیں ہے، تحریف شدہ دین ہے، لیکن موجودہ یہودیت اس بات کی قائل ہے۔ یہ میں نے 1-2 شک پڑھی